بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے، تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے۔ نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، اور قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں کہ یہی تیرا بیٹا ہے، کیسے اسے سمجھاؤں؟ یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے، مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، اور پوچھا جو زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر ہے قاسم کی لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ بار دیگر سلام۔ جزاک اللہ محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن گھوڑے سے جب کہ قاسم گلگوں کا باغ گرا، گل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا گرا، صفدر جری بہادرو شیر وغا گرا، خون میں نہا کے لخت دلے مجتبی گرا، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا، زخمی پاہ نرغائے فوج ستم ہوا، مارا کسی نے پشت پہ نیزے کو تان کر، گھٹکی سنانے ظلم کلیجے میں آن کر، کوئی تبر لگا گیا مظلوم
معصوم جان کر، تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے، پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فگار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے، دولہا کا ایک جسم تھا ہر بے ہزار تھے، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پہ قربان آئیے، دنیا میں کوئی دم کا ہوا مہمان آئیے، سر کاٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے، جلاد پہنچے تیرے دو پے کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل فگار، طبلِ ظفر بجا صفِ آدھا میں ایک بار، دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشے کو وہاں سوار، سب ٹکڑے ٹکڑے سینہ پر نور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کی بدن چور ہو گیا، ٹاپوں سے مرکبوں کی بدن چور ہو گیا، پہنچے حسین لاش پہ جس دم بچشم نم، اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم، سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہ امم، قاسم اٹھو کے آئے ہیں ملنے کو تم سے ہم، موڑو ناک فاطمہ کے نور عین سے، باتیں تو کچھ کرو دمِ آخر حسین سے، باتیں تو کچھ کرو دمِ آخر حسین سے، کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا، سیدھی نہ آنکھ کی نہ منہ اپنا ادھر کیا، ہچکی کے درد نے تہو بالا جگر کیا، بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا، حضرت چلے کے تن پاش پاش کو، حضرت چلے اٹھا کے تن پاش پاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو، گھوڑے سے جب کہ قاسم میں گلگوں قبا گرا، السلام علیکم، صرف 2 منٹ کی زحمت آپ کے اور قبلہ کے درمیان۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ونور السماوات والأرضين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیزان گرامی، عشر اولیٰ کی یہ ہماری 8ویں مجلس ہے، گو کہ 7ویں محرم کی تاریخ ہے، اور اس پورے عشرے میں ہمارا عنوان عقیدے کا بیان ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں، اور مانتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بلکہ 4 اہم سورسز کے ذریعے سے مانتے ہیں. عقل کو آگے رکھتے ہیں، فطرت کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتے ہیں، پھر قرآن کے ساتھ اس کو چیک کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ذریعے سے اس کو انڈوز کرتے ہیں. 4 ارکان پر مشتمل ہمارا عقائد ہے، اور بنیادی عقیدہ ہمارا توحید ہے. توحید کا عقیدہ درست ہو تو باقی سارے عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مسلمانوں کے اتنے سارے فرقے کیوں ہوئے؟ کہ توحید ہی کے عقیدے میں مسئلہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے اللہ کی ہی ذات کو مشکوک بنا دیا. دلائل کی روشنی میں توحید کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے اپنا تراشا ہوا خدا ذہنی طور پر انہوں نے ایک تصور قائم کیا، اور اس کو جسم و جسمانیات سے بھی کبھی جوڑ دیا. کبھی ایک جوان کی شکل میں اس کو تصور کرنے لگے، کبھی وہ عرش پر بٹھا کے دیکھنے لگے، کبھی وہ جہنم تک اللہ کے پیر کو پہنچاتے رہے. یہ توحید جو ادھر سے نکلی، اور ایک توحید کہ جو اس کے اصلی رسولوں کے ذریعے سے سمجھائی گئی، اور پھر رسول کے جو حقیقی وارث ہیں ان کے ذریعے سے سمجھائی گئی. تو اس توحید میں اور اس توحید میں زمین تا آسمان فرق ہے. توحید پر گفتگو کی، پھر ہم نے توحید سے ریلیٹڈ دوسرا اہم عقیدہ عدل الہی کا اس کو بیان کیا، دلائل کی روشنی میں اس کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیوں ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں. پھر بحث ہوئی اس بات پر کہ یہ جبر و اختیار کیا ہے، یہ قضاء و قدر کیا ہے، اور کل ہم نے گفتگو کی خیر اور شر کیا ہے. اور پھر ہم نے وعدہ کیا کہ آج ہم تیسرا ہمارا جو عقیدہ ہے نبوت کا، اس کو بیان کریں گے. جیسے توحید کا عقیدہ بھی ہمارا بے مثال ہے، ویسے ہی نبوت کا عقیدہ بھی ہمارا بے مثال ہے. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ
اپنی طرف سے نہ کچھ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، بلکہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کو سرکار نے بتایا ہے تو ہم اپنی باؤنڈری سمجھتے ہیں. توجہ، ہم اپنی باؤنڈری سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدا کی معرفت سوائے مجھے اور علی کے کسی کو حاصل نہیں ہے. اس لیے توحید چیک کیا کرو ہم سے اور علی سے. اور میری بھی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہے سوائے دو کے، ایک جس نے مجھے بھیجا اور دوسرے جس نے میری تصدیق کی. ایک کا نام خدا ہے، دوسرے کا نام علی ہے. مرتضیٰ ہے، نام مرتضیٰ کا لیتے ہوئے لطف اٹھائے، کیونکہ اللہ کو راضی صرف علی کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس پورے سلسلے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 کا انتخاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ، سلم میں داخل ہو جاؤ. مفسرین کہتے ہیں سلم سے مراد اسلام ہے، تو اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو صاحبان ایمان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے کہیے، مشرکوں سے کہیے، منکروں سے کہیے، ملحدوں سے کہیے، مگر یہ توحید کے پرستاروں سے، ایمان والوں سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پر سلم جو ہے وہ اسلام کے معنی میں نہیں ہے. آگے اللہ نے فرمایا کافہ، مطلب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور پورے کے پورے کیسے داخل ہو جاؤ؟ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے بتایا، کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا نفس بیچا ہے. قیمت بھی کوئی معمولی نہیں ہے، معمولی قیمت نہیں ہے. اللہ نے نفسوں کو خریدا ہے، علی کے علاوہ بھی نفسوں کو خریدا ہے. قرآن میں ہے ان اللہ اشترى انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے نفسوں کو اپنے بندوں کے کچھ خریدا ہے، ان کی اموال کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، مگر بدلے میں ہم نے کہا تمہارا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیں. تو جنت جس نفس کی قیمت ہے وہ بھی کوئی معمولی قیمت نہیں ہے، مگر وہ جنت ہے. اور ہم نے ایک مقام پر کہا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے، کسی گفتگو کے ضمن میں یہ کہا تھا کہ جنت میں جانا کمال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے بچے جنتی ہیں، سارے پاگل بھی جنتی ہیں. کوئی پاگل جہنم میں نہیں جانے والا، سب جنت میں جانے والے. تو کمال جنت میں جانے کو قرار نہ دو کہ جہاں سارے بچے اکٹھا ہوئے ہیں اور سارے پاگل اکٹھا ہوئے ہیں، کیونکہ جنت میں بہرحال ان دونوں کو جانا بھی ہے. کمال جنت نہیں، کمال اللہ کا قرب ہے، اللہ کی مرضات خریدنا، یہ کمال کی بات ہے. اور پوری کائنات میں ایک ہی ہے جس نے مرضات الہیہ کو خریدا، اسی کو اللہ نے مرتضیٰ نام دیا. اب واپس آئیں اس عقیدے کو کہ جو توحید کے بعد نبوت کا بھی ہے، ہم نے اپنی طرف سے رزق نہیں لیا. سرکار نے فرمایا اللہ کی معرفت میرے اور علی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. میری بھی معرفت سوائے اللہ کے اور علی کے کسی کو حاصل نہیں ہے. علی کو بھی سمجھنا ہو تو اپنے بس کی بات نہیں ہے، یا اللہ سے پوچھو یا مجھ سے پوچھو کہ علی کیا ہے. سلوات پڑھ دے محمد. لہٰذا ہم سرکار دو عالم کے بارے میں عقیدہ جو رکھتے ہیں وہ 100% قرآنی ہے اور علوی ہے. قرآن سے علی کے
قرآن سے نبی مکرم کے فضائل دیکھتے ہیں، پھر مولا علی کے نہج البلاغہ سے علی کے فضائل، نبی کے فضائل دیکھتے ہیں، اور جب یہ ہم حاصل کرتے تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ قرآن سے بڑا کوئی مدرک، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نہیں ہے، اور مولا علی کے کلام سے بہتر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ اب آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ حبیب کے لیے فرمایا کہ ہم نے ٹوٹل عالمین کی ربوبیت پائی ہے تو رحمت اپنے حبیب کو بنا کے بھیجا ہے۔ جیسے ہماری تعریف میں ہم نے بندوں کو سکھایا کہ ہمیں تعریف کرتے ہوئے کہو الحمدللہ، بولیے رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اسی انداز میں کہا میرے حبیب کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہ کرنا، اپنے جیسا مت سمجھ لینا، اپنی اوقات میں رہنا، نبی کے بارے میں ہو تو یہ آیت پڑھنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت جو بن کر آیا ہے، عالمین کے لیے رحمت جو بن کر آیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی چیز نہیں ہے جس کا اللہ رب نہ ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے رحمت ہمارا نبی نہ ہو۔ عالمین کے لیے رحمت۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے اے حبیب، اے نبی بھیجا آپ کو۔ ذرا تصور کرے اور ساتھ چلنے کی کوشش کرے۔ انا ارسلناک شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا، آخری میں ہے، سب سے آخر میں بھیجا ہے، گواہ سب کا ہے۔ میرے ساتھ چلے تو پھر آپ کو بھی لطف آئے نا۔ جیسے مولا علی کے فضائل میں آپ محسوس ہوتے ہیں، اسی طرح مولا علی کے بھی امام کے فضائل کو سنیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلی بخدا نبوت پر بھی پورا ایک اشرہ درکار ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف اس کی جو بلٹ پوائنٹس ہیں نا وہی آپ کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ ابھی کیچ نہ کر سکے آپ تو ہمارا اور آپ کا مقدر کہ ہم کتنا کیچ کر رہے ہیں کتنا نہیں کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم کے لیے پہلا ایک عظیم نام دیا شاہد ہے، شاہدن۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ جب یہ دو زبر آتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کسی خاص زمانے سے محدود نہیں ہے، یہ گواہ ہے۔ جب سے خلقت کا آغاز ہوا تب سے اس کی شہادت کا بھی سلسلہ چل رہا۔ وہ ملائکہ کے بھی وجود کا گواہ ہے، ان کی تسبیح کا بھی گواہ ہے، ان کی تحلیل کا بھی گواہ ہے، جبرائیل سے پہلے بھی گواہ ہے، جبرائیل کے ساتھ بھی گواہ ہے، جبرائیل کے بعد بھی گواہ ہے۔ وہ ہر نبی کی نبوت پر گواہ ہے، آدم کی نبوت پر گواہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی اس تمام محنت کا بھی وہ گواہ ہے۔ آگے ہر نبی، ابراہیم کا بھی گواہ، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی گواہ، ہر ایک کا گواہ ہے۔ ہم نے اس کو گواہ بنا کے پیش کیا، شاہد۔ پھر کیا ہے؟ یہ بشیر ہے، یہ مبشر ہے، یہ خوشخبری دینے والا ہے۔ خوشخبری دیتا کون ہے؟ جو بے خبر ہوتا ہے کیا وہ خوشخبری دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ اگر کوئی نیوز لے کر کسی کو دیتے ہیں تو کیا آپ خود پہلے بے خبر ہوتے ہیں؟ نہ، آپ سے باخبر کوئی اور ہوتا نہیں ہے۔ ساری کائنات جس کی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوئی ہو وہی خوشخبری بھی دے سکتا ہے اور وہی ڈرا بھی سکتا ہے، وہی مبشر بھی ہے،
بشیر بھی ہے اور وہی نذیر بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وداعیا الی اللہ بإذنہ، وہ اپنے رب کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والا ہے. رب کی طرف بلانے والا رب سے جدا ہو نہیں سکتا ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ لفظ کو کیا نہیں کیا بھائی، جس کی طرف وہ بلا رہا ہے. آپ کیا کسی اور کے گھر کی دعوت میں لوگوں کو دعوت دیتے پھرتے ہیں کہ بھائی آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں فلاں کے گھر، آپ تشریف لے جائیں؟ جس کو آپ دعوت دے وہ کہتا ہے پاگل تو نہیں ہو گئے، اپنے گھر میں بلاؤ تو ٹھیک ہے، دعوت کسی اور کی. تم بلانے والے داعی بن گئے. قرآنی لفظ کو استعمال کیا میں، لفظ قرآنی لفظ ہے. تم داعی بن گئے، انوائٹی بن گئے کسی اور کے گھر کی. اگر اپنا ہے تو تم داعی بن سکتے ہو، کسی اور کا ہے تو نہیں بن سکتے. حبیب کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا جو حبیب ہے وہ دیکھو میرے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے، وہ میری طرف بلانے والا ہے، یعنی وہ نہ مجھ سے جدا ہے نہ میں اس سے جدا. محمد بلندر صلوات. اب تو تمام مقصرین پر تماچا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو سراج منیر بنا کے دیا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کا لفظ کافی تھا. سراج بجھے ہوئے چراغ کو کہتے نہیں ہیں. اب میرے ساتھ چلے تو پھر بات میں مزہ ہے. سراج کسے کہتے ہیں؟ سراج بجھے ہوئے چراغ کو نہیں کہتے بلکہ روشن چراغ کو کہتے ہیں. تو لفظ چراغ کافی تھا، روشن چراغ کے لیے سراج کا لفظ کافی تھا. آگے اللہ نے فرمایا یہ چراغ روشن چراغ تو ہے مگر یہ سراج منیر ہے، نور عطا کرنے والا. تم رسول کے نوری ہونے پہ شک کر رہے ہو، وہ نور تقسیم کرنے والا ہے، نور عطا کرنے والا ہے. جو خود نوری ہوگا وہی نور کو عطا کرے گا. صلوات پڑھ دے محمد. بھائی آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی صلوات کیوں اتنی دھیمی ہے؟ اب میں تھوڑا سا قرآن کی آیات کو تھوڑا سا آپ کے اس مزاج کے مطابق ہی سمیٹ کر مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے ہر بات اپنے حبیب سے خطاب کر کے کی ہے، ہر بات نبی مکرم سے ہی خطاب کر کے کی ہے. ٹوٹل قرآن کا مخاطب جسے خطاب ہے وہ ہمارا نبی ہے. سنیے، غور سے سنیے، ٹوٹل خطاب سرکار سے ہے مگر نام صرف 5 مرتبہ لیا ہے. کیا راز ہے اس میں؟ راز یہی ہے کہ ہم نے نام دیا، اپنی ہی حمد سے دیا، اپنی ہی حمد سے دیا. نام بھی دیا تو 5 حرفی دیا، محمد. صلوات بن کے دیا. پانچ حرفی دیا. کوئی ہماری توحید کے ساتھ اس کو بھی موحد وحدہ لا شریک نہ سمجھ لے. ہم نے اسی نور کو 5 حرفی دے کر 5 انوار میں تقسیم کیا اور پھر نام ہم نے قرآن میں کہ جو خود نور ہے 5 ہی مرتبہ لیا تاکہ دنیا سمجھ لے نہ وہ 4 نبی مکرم سے جدا ہو سکتے ہیں نہ نبی اس سے جدا ہو سکتا ہے. محمد جس کی حمد کی جاتی ہے
سارے علماء مفسرین کہتے ہیں حمد مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. اب ذرا میں وہ جو بار بار شرک ہاتھوں وہ لے کے پھرتے ہیں نا ہنٹر، ان سے میں خطاب کروں. شرک کا ہنٹر خود سارے مفسرین حتی شیعہ سنی سارے کہتے ہیں حمد مخصوص ہے کس کے لیے؟ حمد praising, all praise is dedicated to Allah. قرآن بھی یہی سکھاتا ہے ہمیں الحمد للہ رب العالمین. نبی مکرم کی عظمت جانو، پہچانو. ساری حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد مخصوص ہے محمد کے لیے. اب ذرا سنیے، سرکار نے جب دیکھا کچھ لوگ میرے حد تک تو ماننے کو تیار ہیں، آگے میری آل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ میں اکیلا محمد ہوں؟ اولنا محمد اوسطنا محمد وآخر. یہ وہ 5 حرفی نام 5 مرتبہ قرآن مجید میں، 4 مرتبہ محمد محمد، 1 دفعہ احمد. اس میں بھی راز ہے، راز ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ 4 انوار ہیں. تو 4 محمد 1 احمد. قرآن میں اللہ نے بڑے نبے تلے انداز میں فضائل سنائے کس کے؟ کس کے؟ ہم سب کے آقا و مولا، مولا علی کے بھی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سنیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے 21 القاب قرآن مجید میں سرکار دو عالم کے بتائے. 21 کے 21 آیات محکمات میں سے ہیں، متشابہ آیت کوئی نہیں ہے. کوئی آیت متشابہ نہیں ہے. 21 القاب کو میں ایک ایک لقب کی تشریح کروں گا تو کم از کم ہر لقب کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ تو چاہیے ہوگا، مگر اس 1 گھنٹے میں ہمیں ساری باتوں کو سمیٹنا ہے. اللہ نے اس کو نبی کہا، اس کو رسول کہا، اس کو مصطفیٰ کہا، اس کو رحمت للعالمین کہا، اس کو رسول کریم کہا، اس کو رؤوف کہا، اپنے نام کا نام دیا، کہا وہ رؤوف ہے، پھر فرمایا وہ رحیم ہے، وہ امی ہے. یہاں سے پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش. حالانکہ ہمارے نبی کا یہ سب سے بڑا خوبصورت حسین افتخار ہے کہ وہ امی ہے. اللہ نے جب امی کہا ہے تو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، سرکار کی عظمت بیان کرنے کے لیے. اب سنیے، امی کا ترجمہ وہ کیا کرتے اور ہم کیا کرتے ہیں. امی کا مطلب ہے گوٹا چاپ، ان پڑھ، الٹریٹ. ہم کہتے ہیں ذرا سنو، امی کا مطلب خود لفظ امی میں پایا جاتا ہے. کہتے ہیں ماں کو. وہ جو کچھ بھی علم رکھتا ہے، اسکول جا کر، مدرسے جا کر، کسی کے سامنے زانو ادب کو طے کر کر، کسی کو اپنا ٹیچر مان کر نہیں حاصل کرتا. وہ ماں کی شکم سے آیا ہے تو مکمل علم لے کر آیا. وہ ٹوٹل علم خدا کا وارث ہے، ٹوٹل علم خدا کا وارث. تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے. یہ جو کمپلیٹ نالج کا، جس کو ڈیوائن نالج کہتے ہیں، اس کا یہ مالک ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، سکھانے کے لیے آیا تھا.
ارے یہ تو نبی مکرم بنیادی طور پر خود فرماتا ہے انا مدینۃ وعلی میں شہر ہوں علم کا، پہاڑ نہیں کہا، میں شہر علم کا پہاڑ ہوں نا، دریا نہیں کہا میں علم کا دریا ہوں، نہیں کہا میں علم کا سمندر ہوں، یا یہ بھی نہیں کہا میں علم کا بہت بڑا درخت ہوں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ غور اس طرح سے کیجئے کہ ان باتوں میں سے کسی بھی بات کی ساتھ علم کو جوڑتے تو معلوم یہ ہوتا کہ شاید کسی ایک سبجیکٹ میں یہ ایکسپرٹ ہیں۔ دریا پانی ہے، سمندر پانی ہے، درخت نباتات میں سے ہے، پہاڑ جمادات میں سے ہے، ایک 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 کہتے ہیں میں علم کا پہاڑ ہوں تو ایک سبجیکٹ میں، علم کا درخت ہوں ایک سبجیکٹ میں، علم کا سمندر ہوں ایک سبجیکٹ میں، کہا میں علم کا شہر ہوں۔ شہر کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں ہر چیز ملتی ہو۔ دیہات سے لوگ شہر کو کیوں آتے ہیں؟ دیہات میں جو نہ ملے وہ شہر میں ملتا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ہر سبجیکٹ میرے پاس ہے، میرے پاس آؤ تو تمہیں انجینئرنگ بھی ملے گی، ڈاکٹری بھی ملے گی، سائنس بھی ملے گی، ٹیکنالوجی بھی ملے گی، شریعت بھی ملے گی، طریقت بھی ملے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ پھر میں آپ کو صرف یاد دلا دوں کہ آواز کا مسئلہ جو ہے میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ درود بھی پڑھیں تو جاندار پڑھیں، نعرہ بھی لگائیں تو پورے جوش میں لگائیں۔ سلیمان نعرہ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ یہ سرکار دو عالم کے لیے امی کوئی معمولی نام نہیں تھا جو اللہ نے دیا۔ فرمایا نذیر ہے، یہ بشیر ہے، یہ مذکر ہے۔ میں بہت زیادہ تفسیر میں جا کے آپ کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اور ہر ایک کی تفسیر ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا یہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تعریف کرتے کرتے اللہ کہتے انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر اے حبیب آپ فائز ہیں۔ اے حبیب آپ کا دشمن پاگل ہے۔ جس نے ہزیان کی تہمت لگائی وہ ہزیانی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو باتیں کہی ہیں انہی باتوں پر مسلمان آئے نہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں، جب رسول اللہ کی فضیلت کی کوئی بات ہوتی ہے نا اس کو وہاں معنی کو بتا دیتے ہیں، معنی تو اندازہ لگا لے جو رسول کے نہیں ہوئے وہ علی کے کیا ہو سکتے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کا سہارا لے کر مکرم نبی مکرم کی عظمت کو سمجھنا ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو 21 نام دیے، میں نے تھوڑے نام آپ کے سامنے رکھ دیے، اب جو بات کرنے چلا ہوں اس پر غور کیجئے گا۔ کیا ہے؟ چند خصوصیات اللہ نے اپنے حبیب کے بیان کی، قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ ایک، نمبر 1، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے حبیب کے بارے میں کوئی شک نہ کرنا، کبھی بھی شک نہ کرنا۔ وہ بیداری کے عالم میں ممبر پہ ہے تو بھی شک نہ کرنا،
بستر پہ ہے تو بھی شک نہ کرنا. تعریف آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. شک نہ کرنا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو نطق تک نہیں کرتا جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جائے. آپ سب ماشاءاللہ نیویگیشن کے بھرپور عادی ہیں, استعمال کرتے ہیں. آپ اس آیت کو نیویگیشن کے ساتھ جوڑ کے سوچئے. آپ نے پوسٹ کوڈ ڈال دیا, آن کیا, وہ بھولتا ہی نہیں جب تک کہ کنیکشن نہیں آتا. آپ کا موبائل ہے یا آپ کا نیویگیشن ہے, جب تک کہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتا بولتا نہیں ہے. جیسے کنیکٹ ہوا پھر آپ کو صحیح راستہ بتاتا رہتا ہے. آپ اس کی بات نہیں سنیں گے, ناراض بھی نہیں ہوتا. آپ کو پھر سمجھاتا ہے, پھر آپ ٹیڑے جاتے ہیں, پھر وہ سمجھاتا ہے. اب نیویگیشن کو سامنے رکھو, اپنے حبیب اور اپنے مولا اور اپنے آقا رسول اللہ کو سمجھو کہ اللہ نے یہ کیا فرمایا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی میرا کلام تک نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ ہو. کنیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے, اور جو بولتا ہے وہاں سے بولتا ہے, یہاں سے نہیں بولتا. اگر کہتا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, وہ وہاں سے بولتا ہے. اگر وہ کہتا ہے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ, وہ وہاں سے بولتا ہے, یہاں سے نہیں بولتا. اور بتاؤں اس کو کبھی کسی نے کسی بات پر ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نیویگیشن کی باتیں سنتے پھر بھی آپ کو راستہ بتاتا ہے. ٹیڑھا ہو گئے کہ پھر یہاں سے نکل گیا, ادھر ٹیڑھے ہوئے. کتنا حضور نے ان کو جو ٹیڑھے ہوتے تھے ٹھیک کیا. بار بار ٹیڑھے ہوتے تھے, بار بار وہ سمجھاتے تھے. آخری وقت تک سمجھاتے رہے نا. نہیں سنتے تو ہم کیا کریں. نیویگیشن کی کوئی خطا نہیں ہے, نہیں سنتے تھے. اب ایک اور دلچسپ بات بتا تو آگے آپ ذرا سنیں تو لطف اٹھائے نا. سرکار دو عالم نے اگر کسی کو بلایا تو بھی وہاں کے حکم سے, کسی کو سلایا تو بھی وہاں سے حکم سے, کسی کو بزم سے اٹھایا. اب یہ تمہاری مرضی, جس کو نبی اٹھا دے اس کو تم دل میں بسا لو. ہم اسی کو دل میں بساتے ہیں جس کے دل میں رسول نے جس کو اپنے دل میں بٹھایا ہو. اب یہ دو الگ الگ راستے ہیں. دشمن کو تم لگاؤ گلے, ہم رسول جس کو گلے لگاتے ہیں اس کو لگائیں. تو نبی مکرم کا حال یہ ہے. پھر 3 خصوصیتیں, میں چاہ رہا تھا 5 خصوصیتیں بیان کروں, لیکن چونکہ وقت کے دامن کو یہ خصوصیت کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. دوسری خصوصیت, نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ کہ اگر نبی کو کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کو مرتد ڈکلیئر کیا جائے اور اسے واجب القتل قرار دیا جائے. حالانکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, مگر جھٹلانے والا مرتد ہے اور اہل سنت کی کتاب سے ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش. سرکار دو عالم مدینے سے باہر ٹہل رہے ہیں کہ ایک امتی ہی, اس کو وہاں صحابی کہتے ہیں,
ہر ایک کسی کو ہم صحابی نہیں کہتے، کیونکہ ہم صحابہ کو بھی بڑی منزلت والے سمجھتے ہیں. اہل غیروں کو بھی ان میں گھسیڑ دیں تو ان کی عظمت کم ہو جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں ان کی عظمت کو تم باقی رکھو، ہر کسی کو لقب نہ دے دو. وہ اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لایا تھا. سرکار نے گھوڑے کو دیکھا، پسند آ گیا. بیچنا چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، بیچنے کے لیے تو آیا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ کا خادم ہوں، آپ کہیں تو یہ کیا گھوڑا، کیا میری جان حاضر ہے. رسول اللہ کوئی چنا لگانے کے لیے. آپ سنیے، کہا کتنا پیسے تم لوگ، اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس کا 200 دینار. کہا یہ بہت کم ہے، یہ ہمارا نبی ہے، بہت کم ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی قیمت جو اصل ہے اس سے زیادہ ہے، تم کم قیمت میں بیچ رہے ہو. اس نے کہا اچھا تو پھر 300 دے دیجئے. ادھر لالچ بڑھ رہا ہے، ادھر انصاف بڑھ رہا ہے. ادھر انصاف، ادھر لالچ ہے نا. 300 کا نہیں، اس کی قیمت. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اگر کوئی بے وقوف سستا دام سستا بتا دے قیمت اس کی تو ہم اور بھی اس پہ گھٹانے کی کوشش کرتے نا. یہ ہمارا طریقہ ہے. مگر نبی نے کہا نا، انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ اس کی قیمت اور بھی ہے. کبھی 400 دے دیجئے. بڑھاتا جا رہا ہے. کہا نہیں، اس کی قیمت اور زیادہ ہے. کہا 500 دے دیجئے گا. کہا ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے. 500 نکال کے دینار دیے. گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لی. اب لالچ اس کا بڑھ رہا ہے نا. کیا ایسے کہاں ملتے خریدار؟ کہتے یا رسول اللہ 1 minute please. کیا can you just give it me back؟ کیا کرنا؟ لے لیا. کبھی جائیے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے خریدا. کیا ثبوت ہے؟ اب تعجب نہ کریں، جو نبی سے گواہ مان سکتے ہیں وہ زہرا سے بھی گواہ مان سکتے. صلوات تو پڑھ دے محمد. گواہ کیا ہے کہ آپ نے خریدا؟ گواہ تو کوئی نہیں، کوئی تھا نہیں وہاں. کہا کہ کوئی بات نہیں، اب دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے تو اس کو ہم حکم بناتے ہیں. حکم مطلب فیصلہ کریں. اتنے میں ابھی اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کوئی بھی برا نہ مانے. یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اس کو میڈیا میں بھی آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں اور چیک بھی کر سکتے ہیں، اور حوالے بھی میں دے سکتا ہوں تفصیل سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر تشریف لائے. کہا کیا رسول اللہ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ عجیب بات ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ میں نے اس سے گھوڑا اچھے مناسب دام میں خریدا، اس نے پیسے لے لیے، پھر مہار مجھ سے واپس لے لی، اور یہ کہہ رہا کہ میں نے خریدا ہی نہیں. آپ ذرا بات کریں، آپ بزرگ بھی ہیں نا، سسر ہیں تو تھوڑا سا. آپ وہ کہتے ہیں کہ بتا بھائی کیا ماجرا ہے. اس کہ دونوں طرف کی بات سنیے نا، حکم ہے. یہ جو چیزیں ہیں نا خدا کی کتنی خطرناک ہیں. اب آپ کے حکم ہے تو کہتے ہیں بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں شریعت آپ ان کی مانتے ہیں نا. کہاں ان کی شریعت میں ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ایک منکر ہو ایک مدعی ہو، تو مدعی کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے. میں منکر ہوں کہ انہوں نے خریدا نہیں، وہ مدعی ہیں کہ انہوں نے خریدا، تو گواہ ان کو پیش کرنا چاہیے. میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں؟ کہتے بات تو تمہاری صحیح ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی شریعت ہی سمجھا رہا ہے. سرکار نے کچھ نہیں کہا. پتہ نہیں
سرکار کو کیا اس واقعے میں درکار تھا؟ تشریف رکھے آپ بھی. اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے. کیا ماجرا ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے. کیا ماجرا یہ؟ اب میں پوری داستان تو سناتا نہیں آپ کو، الحمدللہ ابھی تک سب پتا ہے. ماجرا یہ اس ایک ان کی شریعت میں یہ ہے، میں منکر ہوں، مدعی، اگر مدعی ہے تو گواہ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صحیح تو کہہ رہا ہے. بیٹھ آگے تشریف رکھیے. اب جو سرکار کے چہرے پر ایک چمک پیدا ہوئی، چمک پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ اب ایسا آئے گا جس کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے سے کسی کو انکار بھی نہیں ہوگا. اتنے میں دیکھا مظہر العجائب، امام المشارق والغرائب، الغالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب. مولا کے نام پر اتنی ڈھیلی صلوات. اتنے میں مولا تشریف لائے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ماجرا یہ ہے. کہ اچھا. اب اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، پوچھنا کیا تھا؟ تلوار نکالی، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. دونوں اٹھے حیران ہو کر، یہ کیا کر دیا؟ اتنی سی بات پر تلوار نکالی، اتنی سی بات پر قتل کر دیا کسی کا، مرڈر ہو گیا کسی کا. اب میں یہ اپنے الفاظ استعمال کروں، کوئی آپ مجھے روایت میں نہ ڈھونڈنے کے لیے کہیں. میں انصاف ممبر سے کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی دھوکہ نہیں کرتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ابھی جا رہے تھے کہ نیوز کو عام کرے، وائرل کر دے کہ علی نے ایک معمولی سی بات پر ایک مسلمان کو قتل کر دیا. ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ سرکار نے دونوں کو پیچھے سے پکڑا، پکڑ کے کہا رکو، پہلے وجہ تو جانو کہ علی نے کیا کیا ہے. میرے مولا کی طرف کہا کہ تم سب بیٹھ کے سنو کہ یہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا علی تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صدقناک فی السماء، ہم نے آپ کی تصدیق آسمانوں میں کی ہے کہ ہم زمین میں آپ کو جھٹلاتا دیکھیں. زمین پر آپ کو جھٹلاتا دیکھے. آپ کو اس نے جھٹلایا تو کیسی شریعت، کیسا حکم، کیسی گواہی؟ جو نبی کو جھٹلا دے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اور یہ مرتد کا ماننا علی کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے ہوتے ہوئے بھی بعد میں بھی علی کے علاوہ کسی کو نبی کے دشمن سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. مرتد کو سزا آج تک کسی نے نہیں دی، یا علی نے دی یا علی والے خمینی نے دی. نبی مکرم کی خاصیت یہ ہے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. نبی کو سمجھنا ہو تو علی کے کردار کو دیکھو. علی نے کیا فرمایا اپنے نبی کے لیے؟ نہج البلاغہ کا ایک جملہ، کیونکہ بہت کچھ سوچ کے آیا تھا مگر ٹائم بھی نہیں ہے. ٹائم کو اگر میں روک سکتا نا تو یہ کمال کر کے دکھاتا.
ان کے نبی مکرم کے فضائل سنانے ہیں. اب ذرا دیکھیے اسٹیٹمنٹ نبی کے بارے میں علی کا کیا ہے اور علی کے بارے میں نبی کا کیا ہے. کسی نے پوچھا یا علی آپ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ موسیٰ سے بھی افضل ہیں, عیسیٰ سے بھی افضل ہیں, نوح سے بھی افضل ہیں, آدم سے بھی افضل ہیں, کیا اس میں کوئی شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ رسول اللہ سے بھی افضل ہے. کرنا انا عبد من عبید الرسول, میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ کہا نا, تو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ جس رسول کا غلام اتنا بلند تو پھر وہ رسول کتنا عظیم ہے. اس لیے نبی کی عظمت ہم سے پوچھو, کیونکہ ہم بتا سکتے ہیں کہ جو علی کائنات میں علی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں, تو پھر وہ کتنا عظیم ہے. ایک سٹیٹمنٹ یہاں سے ادھر پوچھیں, یا رسول اللہ آپ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کیا کہوں, اللہ نے علی کا نفس خریدا, علی کا کوئی اللہ نے علی کا نفس خریدا شب ہجرت, مگر اس کا کوئی جسم ہے ہی نہیں, اس نے میرے اندر رکھ دیا. اب آپ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ اس کا جو اصل لطف ہے نا, معرفت والا لطف, وہ آپ اٹھائیں گے. اب وہ نفس خدا سے نفس نبی ہو گیا. گواہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران اور آئے مباہلہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفس کو لے آؤ, ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. علی کو لے کے گئے, اپنا نفس بنا کے لے گئے, حالانکہ وہ نفس اللہ نے خرید لیا تھا. اب آئیے سرکار نے جب یہ کہا نا کہ میرا نفس ہے, میری جان ہے, مطلب اس کا گوشت میرا گوشت, اس کا خون میرا خون, اس کی صلح میری صلح, اس کی جان میری. ٹوٹل نبی کو علی, علی کو نبی سمجھنے کے لیے جدا کرو گے تو نہ علی سمجھ میں آئیں گے, بہت جلدی آپ سب کی نگاہوں میں الحمدللہ ممبروں سے سب سے زیادہ جنگی تو بیان ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جنگ احزاب ہے, ٹوٹل احزاب کا مطلب ہے ٹوٹل جتنے بھی دشمن تھے نا, ساری فوجیں اکٹھا ہو گئی ہیں. ہمیشہ کیوں حق کے مقابل میں سارے اکٹھا ہو جائیں گے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارے مل جاتے ہیں, اور عجیب بات یہ کہ کلمہ نہیں پڑھتے وہ تو ملتے ہیں, سمجھ میں آتے ہیں. کلمہ پڑھ کے بھی ان سے مل رہے ہیں, یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. سب مل گئے, مل کر کے اٹیک کیا. اب وہاں سے اٹیک کرنے کے لیے ایک کو بھیجا نا, جیسے اس دور میں بھی ایک بچے کو آگے کیا نا, نہیں کیا آج کیا آپ نے. صلوات پڑھ رہے محمد وآل محمد. پہلے نسب کو پرکھا ہے ذکر علی کے ساتھ, پہلے نسب کو پرکھا ہے ذکر علی کے ساتھ. میں نے دعا سلام کی پھر علی کے ساتھ, میں نے دعا سلام کی ہے پھر کسی کے ساتھ. منکر چلے تو کیسے چلے عسکری کے ساتھ, منکر چلے تو کیسے چلے عسکری کے ساتھ. چمگادڑے چلی ہے کبھی روشنی کے ساتھ. محمد صلوات. ذرا پوری توجہ سے سنیے گا, جدا کریں گے تو کوئی سمجھ میں نہیں آئے, اسی لیے رسول اللہ بھی سمجھ میں نہیں آئے اور علی تو ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی, مگر دونوں کے تعارف کا عجیب و غریب اللہ نے تعلق قائم رکھا. جنگ احزاب میں ایک طرف سے وہ آیا, ادھر سے مولا علی کو
سب کو موقع تو نبی مکرم نے دیا کہ کوئی بعد میں کاش ہم سے کہتے کرو بسم اللہ آگے بڑھو، کسی نے جرات نہیں کی. اور اس وقت دستاشی جو پہنتے تھے ابھی بھی پہنتے ہیں بیچارے، گیلے ہو گئے سارے. جب اس نے جو للکارا نا آئے کوئی آئے، حالت خراب ہو گئی، ایک دوسرے پہ ڈرا. اب علی اب سرکار نے کہا چلا ان کو بیکار بیٹھنے سے کوئی کام پہ لگا. صحابیوں جو آج علی کی کامیابی کی مجھے خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا کہ جنت بغیر لڑے بھاگنے سے مل سکتی ہے. سمجھا کہ رننگ ریس ہے، رننگ ریس میں جا کے جیت کے آ جائیں گے. دوڑتے ہوئے گئے، دیکھ رہے ہیں وہ سارا منظر اور بہت، اور پھر جیسے ادھر تکبیر بلند ہوئی دوڑتے ہوئے آئے اور وہاں پر خیمے ہی میں ایک بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام سلمان ہے. سلمان نے کیا کیا؟ کا مبارک ہو یا رسول اللہ، علی کامیاب. ہمارے بعض نادان ذاکرین کہتے ہیں کہ سرکار سلمان کو بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، وہ دیکھتے رہے جیسے وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے آ رہے، سمجھ گئے کہ علی کامیاب ہو گئے اور فوراً اندر خوشخبری دے دی. میں کہتا ہوں سلمان کو تم نے نہیں پہچانا. سلمان 90 درجے پر ایمان کے فائز ہیں. سلمان و منا اہل البیت ہیں، وہ دوسروں کی محنت کی روٹی کیوں کھائیں گے؟ پوری توجہ بات تمام کر رہا ہوں پوری توجہ. کسی کی محنت کی کمائی خود کیوں کھائیں گے بیٹھے بیٹھے؟ یہ تو گناہ ہے، اور کوئی علی والا ایسے کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے پتا چلا؟ بس بات تمام میں نے کہہ دی. کیسے پتا چلا؟ نبی مکرم کے بالکل آگے بیٹھے رہے، چہرہ نبی مکرم کا تکتے رہے. کیوں جانتے ہیں؟ نبی کا آئینہ علی ہے، علی کا آئینہ نبی ہے. اگر چہرے پر علی کے مسکراہٹ ہوگی، اس کا اثر نبی کے چہرے پر بھی ہوگا. ماتمیوں سے معذرت چاہتا ہوا کہ مجھے 1 گھنٹے میں بات کو تمام کرنی تھی، اب یہ ادھوری بات رہ گئی ہے، اس کو میں جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر خبر خوشخبری بھی معرفت کی بنیاد پر کوئی دے تو جنتی ہوگا. دوڑ لگانے کی قیمت جنت نہیں ہے. سرکار صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان میں کتنوں کو معلوم ہے کہ نبی علی سے، علی نبی سے. ان میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ چہرے پر خوشی اگر علی کی آئے گی تو وہی چہرہ نبی کا بھی ہے، خوشی نبی کے چہرے پر نہیں آئے گی. یہ سلمان کو اکیلے معلوم تھا، اس لیے وہ بیٹھے ہوئے صرف نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. نہ جنگ دیکھ رہے تھے، نہ جنگ سے بھاگنے والے، بھاگ سے آنے والے ان کو دیکھ رہے. جیسے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ یا رسول اللہ. اسی طرح حسن بھی جمال محمدی کا آئینہ ہے، حسین بھی جمال محمدی کا آئینہ ہے. حسن کی جگہ پہ حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، اور حسین کی جگہ پر حسن ہوتے تو وہی کرتے جو حسین. حسن مجتبیٰ سا بڑا مظلوم امام کوئی نہیں ہے. مظلومیت کی انتہا آج پر دیکھنا چاہو تو حسن کی زندگی پر. تنہا کر دیا تھا حسن نے، تنہا سہارا حسین کی شخصیت.
اور زینب کی شخصیت. اللہ نے امام حسن کو 5 بیٹے عطا کیے. 4 بیٹے کربلا میں حسن کی طرف سے آ کر شہید ہوئے. 4 کے 4. مگر ان سب میں ایک نرالا ہی ہے. شہزادہ بہت ہی خاص ہے. حسن نے سارے بچوں کے لیے کہا تھا کہ حسین جب پکارے تو سب فرمائے، مگر حسن نے آخری وقت میں تعویذ لکھی اور قاسم کے حوالے کیا، بیٹا کڑا وقت جب آ جائے نا اور کوئی سمجھ میں بات نہ آئے نا تو نکال کر کے حسین کے حوالے کر دیا. شب عاشور مولا ہر ایک کی شہادت ان کو سمجھا رہے، بتا رہے، شہداء کی فہرست پڑھ کے سنا رہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ سارے بچوں کو حکم تھا کہ اس تقریر میں نہ رہیں، جائے اپنی اپنی ماؤں کے ساتھ وقت گزارے، عبادت میں مصروف ہو جائے. مگر قاسم کے لیے یہ ہے کہ ایک خیمے کے کونے میں چپکے سے اپنے چچا کی تقریر سن رہے. جیسے ہی تقریر ختم ہوئی دوڑ کر آتے ہیں، یا امی صلی میرے پاس 2 سوال ہے. اے میرے چچا جان، اے میرے امو، 2 سوال میرے رہ گئے ہیں، آپ میری اس تسکین کو دیجئے، میری اس بے چینی کو دور کیجئے. پہلا سوال، آپ نے شہداء کے نام پڑھے تو اس میں علی اصغر کا بھی نام آ گیا. جب سے میں نے سنا ہے میرا دل بے چین ہوا. کیا امو جان دشمن کو اتنی جرأت ہو جائے گی کہ وہ خیموں کے اندر گھس آ جائے؟ یہ غیرت قاسمی ہے، قاسم کی غیرت ہے، برداشت نہیں ہے. کہتے نہیں لال گھبرانا نہیں، میں اس بچے کو خود لے کر جاؤں گا، سوال عام کے لیے خود میدان میں لے کے جاؤں گا. دوسرا سوال، کہا آقا میرے مولا میرے چچا آپ نے سارے شہداء کے نام بتائے مگر میرا نام آپ نے نہیں سنا. اجرکم علی اللہ. قاسم کی دونوں باتوں میں کتنی غیرت ہے. اور ایک مرتبہ جیسے یہ سوال سنا نا میرے مولا حسین نے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا کہ بیٹا یہ تو بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسے ہے؟ کیف الموت عندک؟ کہتے ہیں چچا آپ سے بہتر کون جانتا ہے، عندی الموت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. بہت تسلی ہوئی ہے حسین کو، سینے سے لگایا ہے. کہا پھر نام کیوں نہیں لیتے میرا؟ کیا میں شہداء میں شامل نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں میرے لال، میں نے نام اس لیے نہیں لیا کہ تمہاری شہادت باقی تمام شہادتوں سے الگ ہے. اجرکم علی اللہ. آج کوئی بغیر روئے یہاں سے جا نہیں سکتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا جانتے ہو تمہاری شہادت باقی شہادتوں سے الگ ہے. کہا نہیں آ رہا، گویا میں دیکھ رہا ہوں. لقد ابتلیت ببلاء عظیم، تم ایک بلاء عظیم میں مبتلا ہونے والے. بلاء عظیم کیا ہے نہیں بتایا. روتے جا رہے تھے اور بار بار گریا کرتے جا رہے تھے. وقت جب میدان میں جانے کا آیا، قاسم تیار ہو کر آئے. حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا. روایت میں ملتا ہے کہ کسی کی بھی رخصتی کے وقت حسین نے اتنا گریا نہیں کیا جتنا کہ قاسم کو بھیجتے رہے. اجرکم علی اللہ. اتنا گریا کیا. دشمن جو راوی ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ حسین نے بکا مطلب گریا کا بکان شدیدہ، بہت زیادہ گریا. قاسم کو بھیجا اور حسین بے چینی سے
دعا بھی کر رہے ہیں، کریا بھی کر رہے ہیں، کریا بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ میدان میں گیا ہے وہ شیر، حسن کا لال ہے، اپنے باپ کی تمام شہادت کو اور شجاعت کو، اپنے دادا کی شجاعت کو سارے ظاہر کرنے کے لیے گیا ہے۔ رجس پڑتا ہوا دشمنوں پہ وار کرتا ہے، واصل جہنم کرتا ہے کئی اشقیاء کو، مگر جب ایک نے پیچھے سے گرز مارا ہے، قاسم ڈگمگانے لگے اور آواز دیا اماں ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کو پہنچے۔ جیسے ہی بے چین حسین کو آواز آئی ہے مدد کے لیے پکارنے کی، حسین تیار ہوئے، تیار ہو کر کے گئے، ظالموں کو دور کرنا چاہا اور پھر ایسے گمسان کی لڑائی لڑتے ہوئے حسین جب گئے تو گرد و غبار اٹھی، قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پر گر چکے تھے، ابھی زندہ ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، لقد ابتلا بلائے عظیمہ کا مطلب یہ ہے، یہ بلائے عظیم ہے، جیتے جی قاسم کی لاش پامال ہو گئی، حسین ہائے جوان قاسم جوان، ہائے 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 ہائے جوان، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، 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 ہائے قاسم، ہائے 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 ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے
ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم 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 اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم ماشاءاللہ مولوی قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے 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 قاسم ہائے قاسم ایک بی بی فاطمہ بنت حسن آمال بدر قاسم کی بہن ایک بی بی فاطمہ بنت حسن آمال بدر قاسم کی بہن کسی ایک جان سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جان سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو آئی ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے 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 ہائے قاسم ہائے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی عرش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی عرش کھا کے گر جاتی تھی پال ہوا تھا آئی جہاں پال ہوا تھا آئی جہاں اس روح کے گھر ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ماشاءاللہ مولوی ماشاءاللہ ہائے قاسم 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 ڈل گئی مٹیا چل گئی قاسم دی مہندی ریتا چل گئی مٹیا چل گئی قاسم دی مہندی ریتا چل گئی مٹیا چل گئی قاسم دی مہندی کبلا دا بابا چادر بچھا کے کبلا دا بابا چادر بچھا کے چڑ چڑ کے بابے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا ڈل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا رل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا رل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا رل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا رل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا رل گئی مانور والے قاسم دی مہندی ریتا ڈل گئی مٹیا
چرل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چرل گئی مٹیاں چرل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ایام اندر جدو مہندی آئی بن رہے دیوانا پھر جاگ پایا ایام اندر جدو مہندی آئی بن رہے دیوانا پھر جاگ پایا بنڑی دا بابا بیڑی بلا کے بنڑی دا بابا بیڑی بلا کے رو رو گاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماشاءاللہ 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 قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی رل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی مقتل چ سید حسین پایا اللہ نانا زہرا بجایا مقتل چ سید حسین پایا اللہ نانا زہرا بجایا کوثر کنارے میرے گنگے سارے کوثر کنارے میرے گنگے سارے کیڑا اٹھاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ رل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی مہندی دی گٹھڑی زینب اٹھا کے پروانو آتے ان کول جا کے مہندی دی گٹھڑی زینب اٹھا کے پروانو آتے ان کول جا کے پترا دا صدقہ اکبر دا صدقہ پترا دا صدقہ اکبر دا صدقہ مینوں بلاوے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی ریتاں چ ڈل گئی مٹیاں چ رل گئی ماں نور والے قاسم دی مہندی یا حسین 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 یا حسین